لا إله إلا الله لا إله. ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ اعراف چل رہی تھی، 9واں پارہ ہے. اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم ایک بستی میں پیغمبر بھیجتے ہیں، وہ ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، عبادات بتاتا ہے. وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہم پھر ان کو کئی طریقے سے آزماتے ہیں. بعض دفعہ ان کو بیماریوں میں اور تنگ دستیوں میں پکڑتے ہیں تاکہ انہیں اپنی وقت کا پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، گڑ گلا لیں، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں اور ایمان لے آئیں دنیا میں تو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. جب اس طرح وہ باز نہیں آتے تو ہم دوسرا طریقہ بھی بدل دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم پھر ان کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، تنگ دستیوں کو دور کر دیتے ہیں، صحت مند، بچے خوب، مال اور دولت کی ریل پہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کریں. لیکن اگر وہ لوگ اس صورت میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر ہم عذاب بھیج دیتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اچانک پھر ہم پکڑتے ہیں، انہیں پتہ تک بھی نہیں ہوتا. تو ان آیات سے معلوم ہوا تنگ دستیاں اور خوشحالیاں امتحان کے لیے بھی ہوتی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. نسخہ خوشحالی بتا دیا. بستی والے ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں ان پر. لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑنے کے انداز بھی ہمارے عجیب ہی ہیں. بعض دفعہ یہ رات کو آرام سے سوئے ہوتے ہیں تو سونے کی حالت میں عذاب آ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ دوپہر کے وقت کھیل میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کھیل کے وقت بھی عذاب آ جاتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تدبیر سے بے خوف نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہیں تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. یہ موجودہ لوگ جو ہیں ان کو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت نہیں ہوتی. آخر یہ ان کی جگہ رہتے بستے ہیں. وہ لوگ جو ہیں تباہ و برباد ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں؟ آخر وہ گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے. تو اب یہ ان کی جگہ پر رہ رہے ہیں، یہ مستیاں خرمستیاں کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ باز آ جائیں، صحیح ہو جائیں، ورنہ ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لمبے رکوع میں، کئی رکوع میں بیان فرمایا، اور مقصد اس سے بھی یہی ہے کہ دین کا مسئلہ سمجھو اور جرأت مندی کے ساتھ اس پر قائم رہو، اس کو آگے پھیلاؤ، قائم رہو. سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، برداشت کر لو. یہ دنیا عارضی ہے تو تکالیف بھی عارضی ہوں گی، ڈر اور خوف بھی عارضی ہوں گے. لہٰذا
ذرا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے کس طرح جرأت مندی کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کا دین پھیلایا۔ بڑے جابر حکمران کے مقابلے میں ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، وہ ہے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا حصہ، پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ جب وہ دربار فرعون میں تشریف لے گئے تو کہا انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور میں حق کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور میرے پاس معجزات بھی ہیں۔ تو توحید پر ایمان لیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی معجزات اور نشانیاں ہیں تو لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالا تو سفید روشن تھا۔ سرداروں نے مشورہ دیا یہ جادوگر ہے اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس جادوگر کو جادوگروں سے ہرا دو، ان کو ذرا مہلت دو، اگر ایسے قتل کر دیا تو مشکل ہو جائے گا، کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو جب میدان میں یہ شکست کھا جائے گا تو پھر اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، لہٰذا جادوگروں کو بلاؤ۔ بلائے گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کہا تمہیں مقرب بنا دیا جائے گا، جو چاہو گے اسے ملے گا۔ کہنے لگے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں یا ہم ڈالیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈال لو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں، اللہ نے فرمایا القی عصاک، موسیٰ آپ بھی اپنی ڈنڈا ڈال دیں۔ ان کا اور ان کا یہ فرق ہوا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان کا سانپ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اصل میں انہوں نے سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، سانپ بنائے نہیں تھے، نہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنی تھی، آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، لوگوں کو صرف سانپوں کی شکل میں نظر آتے تھے، لیکن یہ سانپ جو حقیقی تھا، اس واسطے اس نے اپنے حقیقت کا مظاہرہ کیا، منہ کھولا اور سارے سانپ ہڑپ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دستگیری کی، وہ جو مقابلے میں جادوگر تھے انہوں نے دیکھا اچھا ایسا بھی ہے، تو ان کو حقیقت معلوم ہو گئی، فوراً وہ سجدے میں گر پڑے اور کلمہ پڑھ لیا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، وہ فرعون نہیں بلکہ وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو غصہ چڑھ گیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں ایمان لائے ہو؟ یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، تم آگے سارے ایک ہی ہو، ابھی میں تمہیں سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں الٹ طرف سے کاٹ کر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ فرعون پر وہ جو ساری زندگی محنت کی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی ڈر خوف ان پر نہ ہوا، جرأت مندی کے ساتھ آگے کہنے لگے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، اب ہمیں اللہ نے حقیقت سمجھا دی ہے، ہم ایمان لائے ہیں، اب جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ اور ساتھ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈھیل دے اور ہماری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جرأت سے مندی سے مقابلہ کیا، اور ساتھ وہ نیو مسلم جادوگر جو ابھی پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ اتنے اونچے چلے گئے کہ اس پر فرعون کا کوئی ڈر نہیں رہا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ لمبا سفر چند لمحات چند گھنٹوں میں کر کے جنت میں پہنچے۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ، دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا۔ فرعون کو قوم نے ابھارا کہ موسیٰ اور قوم کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ تو زمانے میں فساد مچاتے ہیں اور تجھے خدا بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا دیکھ تو محمد کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو کی خدمت میں لگاتے ہیں، ہم غالب ہیں جو چاہیں سو کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سنبھالتے ہوئے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے تم مدد حاصل کرو، صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے دے دے گا انشاءاللہ۔ ان فرعونیوں کے بعد یہ زمین تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تیسرا حال اس واقعے کا، فرعونیوں کو قحط نے پکڑا، پھل آبادیاں کھیتیاں کم ہو گئیں اور بھوکوں مرنے لگے، تو کہنے لگے یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، پیغمبر نحوست کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تو برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، یہ تمہارے شرک و کفر کی وجہ سے تمہاری اپنی نحوست ہے۔ کہنے لگے یہ جادو ہے، آپ جادو کے ساتھ ہمیں منوانا چاہتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے، طوفان آیا، مکڑیوں کا طوفان آیا، جوئیں پڑی ان کو، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، یکے بعد دیگرے۔ درمیان میں ایک عذاب کے بعد یہ کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگیے، ہم اب ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، وہ عذاب ہٹ جاتا، پھر کچھ دیر کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر اسی طرح بدماشیوں میں آ جاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو پکڑا اور سمندر کے اندر دے مارا اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم کو جو وہاں کمزور سمجھی جاتی تھی مشرق والمغرب میں یعنی پورے ملک میں، ہم نے انہیں وارث بنایا اور برکتیں عطا فرمائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، تیرے رب کی جو بات تھی خوبصورت وہ پوری ہو گئی، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کے دشمن کو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے ڈھیر کیا اور اس کے بعد ملک کا انہیں وارث بنایا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، جب اسرائیلی سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا تو آگے جا رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی دین پر کوئی محنت تو ابھی کی ہوئی نہیں تھی، غلامی کی زندگی تھی ان کی، تو ابھی کہنے لگے موسیٰ تو بھی کوئی ہمارے لیے خدا مقرر کر دے، دیکھو ان کے سامنے خدا ہے، ان کی پوجا کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو بڑا آیا، پھر بھی جرأت مندی کے ساتھ قوم کو سمجھایا اغیر اللہ یبغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، اور لوگوں عقل سے کام لو، کیا میں حقیقی خدا کو چھوڑ کر تمہیں کوئی اور خدا بنا کر دے دوں؟ اللہ نے تمہیں تمام جہان وال پر فضیلت دیا، تمہارے کردار اور تمہارے عقیدے ابھی درست نہیں ہوئے تو کیوں نہیں؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، تمہیں اپنے رب کی وہ نعمتیں یاد نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ فرعون
تمہاری اولاد کو قتل کرتا، تمہاری بچیوں سے خدمت لیتا، اور ایک بڑے مصیبت کے اندر تم پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اسے نکالا، اور تم پھر اس کو ہٹ کر اس کے شریک بنانے کے لیے درخواستیں کرتے ہو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا آؤ تورات پر طور پر اعتکاف بیٹھو 30 راتیں، اس کے بعد تمہیں کتاب ملے گی، زندگی گزارنے کے اس کے اندر اصول ہوں گے، آخرت بنانے اور کامیابیوں کے احکام ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن میں یہ بات مکمل ہوئی۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے، اور فرمایا اس قوم کی اصلاح کرتے رہنا، میں 30 دن کے بعد آؤں گا۔ 40 دن بہت گزر گئے۔ وہاں جب طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی تو کہنے لگے لن ولیکن ارنی رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے بڑی محبت ہے، پیار ہے آپ کی بات سن کر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ بھی لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ، آپ کی تسلی کے لیے ہم پہاڑ پر تجلی ڈال دیتے ہیں، اگر وہ ثابت قدم رہا تو پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ تجلی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس کے بعد پھر اٹھے، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي، میں نے اپنی رسالت کے لیے آپ کو چن لیا، اور کلام کے لیے بھی براہ راست بغیر کسی واسطے کے آپ کو چن لیا، آپ شکر کریں اور یہ تورات کی تختیاں لے جائیں اور اپنی قوم کی اصلاح کریں، اور انہیں کہیں یہ اس کے اندر خوبصورت احکام ہیں، ان کو لو اور دنیا اور آخرت کی ترقیاں کرو۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دوں گا اپنی آیت سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق، اگر کوئی آیت دیکھ لیتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، اگر کوئی گمراہی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑھتے ہیں، ہدایت ہو تو اس کو نہیں لیتے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کے اچھے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلے گئے تھے تو قوم نے سامری کی قیادت کے اندر بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور بعد میں پریشان ہو گئے کہ ہمیں غلطی لگ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی اور بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، کہنے لگے میں آپ کو اصلاح کے لیے چھوڑ گیا تھا، لیکن تو نے ان کی اصلاح نہیں کی، وہ تو کفر و شرک میں لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی مجھے رسوا نہ کریں، مجھے پریشان نہ کریں، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے تو پوری ان کی اصلاح کی ہے، لیکن وہ اصلاح میں لی نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ صرف جہاد نہیں کیا، آپ کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین۔ حقیقت حال کیونکہ علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی قصور نہیں تھا ہارون علیہ السلام کا، لیکن سختی سے ان کو جھنجھوڑا۔ اب جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو رب سے دعا مانگی، اللہ مجھے بھی بخش، میرے بھائی ہارون کو بھی بخش، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی بعد میں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھہر گیا
انہوں نے پھر تختیاں تورات کی اٹھائیں جس کے اندر جو ہے احکام لکھے ہوئے تھے، اور وہ رحمت لوگوں کی رحمت کا باعث تھی۔ انہوں نے قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، قوم پھر اکڑ گئی، کہنے لگے جناب یہ پتہ نہیں آپ 40 دن وہاں بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرا پیغمبر۔ گستاخی تھی لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کیا، فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو لاؤ میرے پاس اور میں یہیں طور پر انہیں کہہ دوں گا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سرداروں میں سے 70 لوگ منتخب کیے اور طور پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ میری کتاب ہے، لیکن کہنے لگے ہم دیکھ تو رہے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی۔ اس گستاخی پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت دے دی، وہ وہاں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، قوم پہلے نہیں مان رہی تھی، اب کہے گی کہ جا کر ہمارے سرداروں کو مروا دیا، یا اللہ اگر ہلاک کرنا تھا تو مجھے بھی ساتھ ہلاک کر دیتے، ورنہ ان کو یا اللہ زندہ کر دے، کیونکہ یہ صرف ان کو تنبیہ کے لیے تھی، ابھی ان کی موت کا ٹائم نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب کہنے لگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہمارے ہی کھاتے میں لکھ دیجئے کہ دنیا اور آخرت میں ہم ہی سب سے کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی اس طرح قوم کے لیے ایک کے لیے نہیں لکھا جاتا، ہم ایک اصول بناتے ہیں، جو اس پر پورا اترے گا اس کے لیے ہے۔ میری رحمت وسیع ہے، عذاب اور رحمت ہیں تو دونوں لامحدود، لیکن رحمت زیادہ کرتے ہیں، اس واسطے مطلب یہ ہے کہ میری رحمت وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہم اس ہدایت کو اور حسنہ کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیتے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور ہماری آیات کو مانیں اور میرے اس پیغمبر کی اتباع کریں جو نبی امی ہوگا، جس کے تذکرے یہ اپنی تورات انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ برائیوں سے روکے گا اور حلال چیزوں کو حلال بتائے گا، حرام کو حرام بتائے گا، اور جو چیزیں ان کی وجہ سے ان پر بوجھل اور سخت احکام ہو گئے ان کو بھی ہٹا دے گا۔ بس ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا حسنہ ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، جو لوگ ایمان لائے آپ کے ساتھ اور عزت دی اور مدد کی اور اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے کامیاب لوگ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ختم نبوت بھی، یا اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، قیامت تک کے لیے اور دنیا کے آخری کنارے تک کے لیے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر، نبی امی جو خود بھی اللہ تعالیٰ اور کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کچھ ذکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیے تھے ان کا ذکر جو پہلے کئی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ایک واقعہ ان کا سن لو۔ یہ کچھ لوگ ان کے سمندر کے کنارے بستے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، انہیں کہہ دیا گیا ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور ایسے وہ کرنے لگے۔ بعد میں اللہ نے امتحان لیا،
ہفتے والے دن مچھلیاں خوب پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی اور ان کے منہ میں پانی آتا، اور باقی پورے ہفتے میں مچھلیاں نیچے چلی جاتی اور ان کو پکڑائی نہیں دیتی، یہ شکار نہیں کر سکتے تھے، بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے ہیلا نکالا، گڑھے کھود کر ہفتے والے دن مچھلیوں کو ادھر قید کر لیتے تھے، شام کو پکڑ لیتے تھے۔ پھر ان کی 3 جماعتیں مل گئی، پہلے 2 بن گئی، ایک ایسا ہیلا کرنے والے تھے، دوسرا روکنے والے تھے، اور روکنے والوں کی پھر 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک نے کہا ہم نے انہیں بہت روک لیا ہے، یہ نہیں باز آتے، جائیں جدھر جاتے ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا۔ اور دوسروں نے کہا نہیں جی، ہم تو آخری دم تک ان کو روکتے رہیں گے، باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے روکا ہم نے انہیں نجات دے دی، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کو بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قیامت کے دن تک یہ لوگ ان کے اوپر آئیں گے ایسے جو ان کو سزا دیتے رہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سخت سزا والے بھی ہیں اور بخشنے والے بھی ہیں۔ آگے پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی جو ہے بدماشیاں، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے بعد یہ لوگ برے خلیفے بن گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اور دنیا کا سامان حصول کرنے کے لیے ان کے مطابق ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو جو ہے کامیاب لوگ ہیں، ہم گلابی کریں کوئی بات نہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بخشے بخشائے کیسے ہو؟ تورات کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں تھے، اللہ نے پہاڑ کو تمہارے اوپر کیا تو ڈر کی وجہ سے تم نے مان لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میثاق کا ذکر، ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے تمہاری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، میں تمہارا رب نہیں، انہوں نے کہا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہم قرآن میں اس واسطے یاد دلا رہے ہیں کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہمیں تو وہ وعدہ بھول گیا تھا، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تم براہ راست مخاطب ہو اور ہم نے قرآن میں یاد دلا دیا تاکہ کل کو عذر پیش نہ کر سکو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خواہ کوئی کتنا نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مستجاب الدعوات ایک آدمی تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمن قوم نے ابھارا کہ وہ دعا کر دے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو ہمارا کام بن جائے گا۔ پہلے تو وہ اڑا رہا، لیکن بیوی کو ذریعہ بنا کر اس سے بد دعا کروائی، اور اس نے پہلے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری اس کھال کو جہنم میں نہ ڈالنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو نہیں لگتی تھی وہ بد دعا، بلکہ الٹا ان کے خلاف لگتی تھی جو بد دعا کروا رہے تھے، لیکن یہ عذاب میں پکڑا گیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ یہ ہانپنے لگا، اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، اور یہ دنیا کی طرف، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنا اونچا درجہ دیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی وجہ سے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ، یہ خواہشات کے پیچھے لگا، اس کی مثال کتے کی ہے، اگر آپ اس پر کتے پر بوجھ ڈالیں تو اب بھی ہانپتا ہے، اور اگر نہ ڈالے تو یہ دیکھ لے سردیوں میں بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھ کے اس کو بیماری لگ گئی۔ اور
دین سے نکل گیا اور بد دین ہو کہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے گمراہ کرے وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے حقائق دیکھتے نہیں، کان ہیں تو حقائق سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گم گشتہ ہیں۔ اللہ کے خوبصورت بہت سے نام ہیں، اللہ کو جس نام سے پکارو، اللہ رحمان رحیم غفور ستار غفار، جو بھی نام اللہ کا لے کر پکارو گے وہ اس تو تمہیں نیکیوں میں لکھا جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسا پکڑتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اولم یتفکروا، یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ان کا پیغمبر تو سب سے زیادہ عقل مند ہے اور یہ اس کو مجنون، کبھی شاعر کبھی کاہن کہتے ہیں۔ اولم ینظروا، یہ لوگ آسمان اور زمین کی نشانیوں میں دیکھتے نہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہ ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی، قیامت کا رٹا لگایا ہوا ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دے قیامت کے واقع ہونے کا پورا اصلی وقت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں بتایا۔ اس کا جو ہے پہلے آشکار کر دینا، اس کا اظہار کر دینا نقصان دہ ہے لوگوں کے لیے، اس واسطے جب ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ اس قیامت کو برپا کر دیں گے۔ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اسی کی صرف تحقیق میں لگے ہوئے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں میں مختار کل بھی نہیں ہوں، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، مجھے وہی نفع نقصان پہنچتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا تو صرف بھلائی جمع کرتا، کبھی مجھے کوئی تکلیف، بیماری، شکست کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی بھی اس کی جنس سے بنائی تاکہ یہ آسانی سے اپنی زندگیاں گزاریں، لیکن ان کے کوئی جوڑے ایسے ہوتے ہیں توحید پر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک جوڑا ایسا بھی ہوتا ہے جو آپس میں ملتے ہیں اور بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، جب انہیں احساس ہوتا ہے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ بچہ ہمیں کوئی نیک اور تندرست اور صحیح پیدا کر دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، جب اللہ تعالیٰ انہیں بچہ دیتا ہے تو پھر غیروں کا نام، یہ تو میں نے داتا دربار پہ منت مانی تھی وہیں سے بچہ ہے، یہ تو جا کے ادھر فلاں پیر کے پاس، فلاں جن کے پاس، فلاں بزرگ کے پاس گئی، یعنی پھر شریک کرنے لگتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، یہ بری عادت ہے ان کی۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ قبروں میں پڑے ہیں اور کوئی بت ہے تو وہ اپنی جگہ پر پڑے ہیں، یا آسمان کہ کسی سورج چاند ستارے کو وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، مکارم اخلاق۔ یا آپ ہیں میرے محبوب، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، جاہلین سے منہ پھیر دیا کریں۔ مسلمان جو اچھے لوگ ہیں ان کو شیطان جب چونکا دیتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں شیطان کا چونکا انہیں آئے تو چونک جاتے ہیں، تو اچانک اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں اور جو گناہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے نیکی کی طرف ہٹ آتے ہیں۔
اور جو شیطان کے چیلے ہیں شیطان ان کو گناہوں میں لگائے رکھتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دعا مانگی کرو یا ذکر مانگا کرو تو تم گیڑ گیڑا کرو، آہستہ آہستہ مانگا کرو، شور نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ہی صرف عبادت میں نہیں، اللہ کے اور بھی مخلوق فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح اور سجدوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق کیجئے، مال غنیمت جو جہاد میں مل جاتا ہے اس کو کون استعمال کرے؟ چونکہ پہلا مارکہ بدر کا ہوا، اس میں جو مال غنیمت آیا تو اس میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ نوجوان کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے، بوڑھے کہتے تھے ہمارا بھی حق ہے۔ تو ان کا اختلاف تھا، چونکہ پہلی مال غنیمت تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کا حق نہیں، ہمارا اپنا حق ہے، ہم جسے چاہیں گے اسی طرح تقسیم کر دیں گے۔ اور اس کی کوئی اس سورہ انفال کے اندر بہت سی علتیں بیان کی اور جہاد کے احکام بیان کیے۔ اس سورہ انفال کے اندر یہ دو مسئلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے۔ یہ اللہ کا حق ہے، غنیمت، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح رکھو، اختلاف کرنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن، ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی تعریف بتا دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس کے دل دہل جاتے ہیں، ایک روح پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، ان لوگوں کے درجے ان کے رب کے ہیں اور بخشش ہے اور رزق کریم ان کو ملے گا۔ اب یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ تم تو نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے جو بڑی مال جو ہے اسلحہ والی تھی۔ ہم نے ایسا سبب بنا دیا کہ تمہیں لڑنا ہی پڑا، اس کے بعد مال غنیمت تمہیں ملا۔ تم تو اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، فرشتے بھیجے، اگر نہ بھیجتے تو پھر تمہیں نہ ملتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ مال ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، تیسری علت یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں جب تھے سورج آنکھوں کے سامنے تھا اور تمہارے پاؤں کے اندر ریت نیچے تھی، پانی بڑا دور تھا، بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بادل بھیجا، بارش برسی اور ریت جو ہے وہ فرش بن گئی اور پانی تمہیں مہیا ہو گیا۔ تم غسل کیا اور پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا، شیطانی جو خیالات آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے سے یہ ہم نے تمہاری مدد کی، تب مال غنیمت آیا، اس واسطے ہماری مرضی کے مطابق آئے گا۔ ہم نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، اس واسطے تمہیں مال غنیمت ملا۔ فرشتوں سے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم ان دشمنوں کی گردنیں بھی کاٹ دو اور ان کے پوروں تک بھی کاٹ دو، اور جو مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، جہاد کے قانون بھی ہیں، جب تم کسی قوم کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑو تو جم کے لڑا کرو، پیٹھ نہ پھرنا۔ جو آدمی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کی طرف جائے گا۔ لیکن دو صورتیں ہیں پیچھے پھرنے کی، ایک پیترا بدلنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ سمجھے یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، پلٹ کر تم اس پر حملہ کرو تو ٹھیک ہے، یا تم لڑتے لڑتے آگے نکل گئے تھے اپنی قوم سے، اپنی فوج سے، تو آہستہ آہستہ پیچھے آ سکتے ہو۔ یہ دو صورتیں ہیں میدان میں پیچھے ہٹنے کی، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جو ہٹے گا تو وہ جہنم کی طرف ہی جائے گا۔
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکروں کی پھینکی تھی جس کو اللہ نے دشمن کے آنکھوں میں پہنچا دیا. فرمایا یہ جو آپ نے مٹھی پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، حالانکہ بظاہر دونوں نے پھینکی تھی، ہم نے پہنچا دی ہے. تم نے جو ان لوگوں کو قتل کیا ہے تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے ہی قتل کیا. اس واسطے مال غنیمت کا حقدار بھی اللہ ہے. ان سے کہہ دو اگر تم فتح چاہتے تو دعا گئی مسلمانوں کو ہو گئی، اگر باز آ گئے تو بہتری ہے، اگر باز نہ آئے تو ہم پھر ان مسلمانوں کی مدد کریں گے اور پھر تمہیں رگڑ دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تمہارا مال دولت تمہیں کام نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ دوسرا قانون، صرف جہاد میں نہیں ہر حال میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے حالانکہ وہ قبولیت کا سننا نہیں سنتے. وہ جانوروں کی طرح گنگے بہرے ہو چکے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. اگر ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. تیسرا قانون یہ ہے کہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لیا کرو جب وہ تمہیں بلائیں کسی بھی کام کے لیے، اور جب تمہیں نیکی کا کوئی جذبہ ابھر رہا ہو تو فوراً کریں، ورنہ کب ہو سکتا ہے کہ پھر تم نہ کر سکو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. بعض لوگ آپ نیک بنتے ہیں کہتے ہیں ہم تو نیک ہیں، ٹھیک ہے دوسرے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں. فرمایا دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو نیک بھی ساتھ رگڑے جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور تو ہوتا ہی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھایا کیوں نہیں، ان کو مسئلہ سمجھایا اور بتایا کیوں نہیں. مسلمانوں اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، تم کمزور تھے اللہ اور لوگوں کے اس کے جانے کا خطرہ محسوس کرتے تھے. اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فتح دی، کامیابی دی. اب تم اپنی زندگی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق گزارو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. چوتھا پانچواں قانون یہ ہے کہ خیانت نہ کرو، نہ اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے رسول کے ساتھ، نہ آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو ہم تمہیں ایک فرقان دے دیں گے جس سے تمہیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا آسان ہو جائے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ. اے میرے محبوب ایک وقت تھا آپ کے خلاف آپ کے دشمن یہ کارروائیاں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ملک بدل کر دیں. آخری ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ قتل کر دیں، وہ نہ قتل کر سکے، ہم نے آپ کو صحیح سالم مدینہ میں پہنچا دیا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. آپ کے دشمن جو ہیں اتنے پاگل ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تم ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے، بلکہ کہتے ہیں ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا. اگر یہ حق ہے دین اسلام تو ہمارے اوپر پتھروں سے بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. جب ان میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں پھر بھی ہم عذاب نہیں دیں گے. عذاب کے تو یہ مستحق ہو چکے ہیں، یہ مسجد سے روکتے ہیں اور حالانکہ اس کے متولی نہیں، متولی تو پرہیزگار لوگ ہوا کرتے ہیں. وما کان الصلاۃ. ان کی نماز جو ہے وہ صرف سیٹیاں اور تالیاں ہیں، یہ ان کی نماز ہے، ان کے طواف ہے، ننگے طواف کرتے تھے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے. یہ اس قابل تو نہیں ہے ان کو زندہ رکھا جائے، لیکن آپ کی موجودگی میں ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. ان الذین کفروا. جو لوگ اپنے مال اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کل یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائے گا. ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. قل للذین کفروا ینتہوا یغفر لہم. اے میرے محبوب ان کو پھر بھی آخری وارننگ دے دیں، اگر یہ باز آ جائیں تو گزشتہ ساری ان کی لغزش گناہ شرک اور کفر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر یہ باز دوبارہ مسلمانوں کے خلاف یہ مقابلے میں آئے تو پھر
ہمارا طریقہ بھی پہلے گزر چکا ہے، ہم مسلمانوں کی پھر مدد کریں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، یہ حکم ہے جہاد کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ آپ ان سے لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں یہاں تک کہ کفر شرک ختم ہو جائے، دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے عمل کو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھو اللہ ہی تمہارا مولا، بہترین مولا، بہت مددگار ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دین پر چلتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔